بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بستی میں سانپ گھس گیا، اس نے بندے کو مار دیا۔ وہ مردے کے وارث پنڈت کے پاس پہنچے، یہ سانپ نے کیا کیا؟ ہمارا بندہ مار دیا۔ مولوی جاہل تھا ہندوؤں کا، اس نے فوراً چکر دیا۔ اس نے کہا دیکھو موت دی ہے نا اس نے، زندگی بھی یہی دیتا ہے، کیسے بچیں؟ کہا اس کی پوجا کرو، معافی مانگو اس سے، خوش کر دو اسے تاکہ کچھ نہ کہے۔ انہوں نے ناگ کو دیوتا مان دیا۔ سنتے ہو نا، ناگ دیوتا۔ یہ سانپ سے ڈرے ہوئے لوگ، انہوں نے سانپ کو اپنا خدا مان دیا۔ سورج کو گہن لگا، بندے ڈر گئے، کہا یہ گر جائے گا، ناراض ہو گیا، کہا معافی مانگو۔ انہوں نے پوجا شروع کر دی، کچھ نہ کہے۔ ستارہ ٹوٹ کے گرا، کہا آج وہاں گرا ہے، کل تمہارے اوپر گرے گا، کیسے بچیں؟ کہا پوجا کرو۔ دریا میں فلڈ آ گیا، بستیاں ویران ہو گئی، کھیت اجڑ گئے۔ اگلے سال پھر ایسا ہوا، پھر ایسا ہوا۔ پنڈتوں نے کہا بھائی یہی ہے زندگی دینے والی ماں گنگا، اسے اماں کو تاکہ کچھ نہ کہے۔ وہ بیچارے اماں اماں کہہ کے سامنے آ گئے، گنگا میاں، گنگا میاں۔ میں جا رہا تھا ہندوستان میں ٹرین کے اندر، دیکھا سارے ہندو کھڑے ہو گئے اور یوں کرنے لگے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا نیچے ان کی اماں آ گئی۔ میں نے کہا اماں تو مر گئی ہوگی۔ آیا نہیں، نیچے پل ہے، نیچے برج ہے، اس کے نیچے اماں ہے۔ اب جو میں نے دیکھا تو دریا بہ رہا، میں نے کہا یہ اماں ہے؟ میں نے کہا یہ دریا ہے، گنگا میاں، نہا لو تو گناہ ختم ہو جاتے ہیں، صاف ہو جاتا ہے بندہ، یہ اماں ہے۔ میں نے ایک ہندو سے پوچھا، میں نے کہا اس میں تو فلڈ نہیں آتا ہوگا؟ ان کا کیوں؟ میں نے کہا ارد گرد رہتے ہیں اس کے بچے، یہ اپنے بچوں کو تو نہیں مارتی ہوگی؟ انہوں نے کہا صاحب ہے تو اماں، جب تک گھر میں رہے سکون رہتا ہے، گھر سے باہر نکل آئے اپنے ہی بچوں کو مار رہی۔ بنی بنائی ماؤں کا گھر میں رہنا ضروری ہے۔ جب بھی کوئی آرٹیفیشل ماں گھر سے نکلے گی، جو ماں خامخواہ نکلے اس کا تو پھر بھی امن ہے، اور اس اماں کے کیا کہنے جو علی سے لڑنے کے لیے نکلا ہے۔ انسان کے اس مرحلہ فکر پر توجہ سے سنیے کہ کتنے جھوٹے عقیدے بنے۔ انسان نے اللہ کو چھوڑا، لینڈ سلائڈنگ ہوئی، اوپر سے پتھر گرے، اللہ بھی ناراض ہو گیا، پتھروں کی پوجا کرو۔ انسان نے کنکر کو شنکر مان دیا کہ معبود ہے، اسی کی پوجا کرو۔ انسان نے اللہ کو چھوڑا، کہا بت خدا ہے۔ انسان نے اللہ کو چھوڑا، کہا سانپ خدا ہے۔ انسان نے اللہ کو چھوڑا، کہا سورج خدا ہے۔ انسان نے اللہ کو چھوڑا، کہا انسان خدا ہے۔ عیسیٰ کے سامنے جھک گئے کہ یہ ہے معبود، یہ ہے خدا۔ اب یہ پھر سن لیجیے، اللہ کو چھوڑا، پتھر کے سامنے جھک گئے، کہنے لگے پتھر خدا ہے۔ اللہ کو چھوڑا، سانپ کے سامنے جھک گئے، کہنے لگے اجدر خدا ہے، سانپ خدا ہے۔ اللہ کو چھوڑا، سورج کے سامنے جھک گئے، سورج خدا ہے۔ اللہ کو چھوڑا، عیسیٰ کے سامنے جھک گئے، انسان خدا ہے۔ ابو طالب کے شریف بیٹے نے ان چاروں نظریوں کو چکنا چور کر کے رکھ دیا، بتوں کو علی نے توڑ کے رکھ دیا، کہا بت خدا نہیں ہو سکتا۔ سانپ کے کلے کو چیر کے رکھ دیا، کہا سانپ خدا نہیں ہو سکتا۔ سورج کو واپس پلٹا دیا، سورج خدا نہیں ہو سکتا۔ سجدے میں سر رکھ دیا، انسان خدا نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے علی، یہ ہے علی۔ تو ہر ایک نے عقیدہ بنایا ڈراؤ اور منواؤ۔ اسلام نے کہا نہیں، پہلے منواؤ۔ اسلام میں بھی ڈر ہے۔ ایک بندے نے ایک مومن ملنگ سے کہا تیرا علی زیادہ بہادر ہے یا میرے پیر؟ ملنگ نے کہا میرا علی بہادر ہے، تیرے پیر کہاں سے بہادر ہو گئے؟ بدر میں بھاگ گئے، احد میں بھاگ گئے، خندق میں بھاگ گئے۔ ملا کہنے لگا جا ملنگ، میرے پیر بہادر ہیں۔
ملنگ نے کہا کوئی دلیل؟ اس کو تیرا علی تو اللہ سے ڈرتا تھا اور میرے پیر اللہ سے کبھی نہیں ڈرے. کیا سمجھ آ رہی ہے؟ بہت زیادہ بہادر. تو اب سامعین گرامی اسلام ڈراتا ہے اللہ سے ڈرو. باقی تقریروں میں اس پر بھی تشریح ہوتی. ایک بندے نے کہا جی میں تو بڑا ڈرتا ہوں اللہ میاں سے, میں تو اس کے ڈر سے کبھی مسجد میں بھی نہیں گیا کیونکہ اللہ نے ڈرنے کا حکم دیا ہے تو میں نے کہا اسے ڈرنا چاہیے. یہ ڈر نہیں اللہ کا, یہ مذاق ہے توحید کا. تم نے توحید ملا سے لی ہے, مولا سے نہیں لی. علی شریفوں کا امام ہے, بدماشوں کا امام نہیں ہے. علی اس دن بھی مسجد میں گیا جس دن علی کو معلوم تھا کہ مسجد میں میرا قاتل ہے. علی کو مسجد سے اتنا پیار ہے, ورنہ کہہ دیتے کہ آج کی نماز گھر پڑھ لیتا ہوں, کہا قتل ہو سکتا ہوں مسجد نہیں چھوڑ سکتا. 40 بندے اکٹھے ہو کر آ گئے اور انہیں گوشت کھلایا, دودھ پلایا, رج کے کھا لیا انہیں. آج کفر ہیٹرک کے موڈ میں تھا. تیسری کامیابی کیا ہوتی ہے؟ ہیٹرک ہوتی ہے نا. اور اسلام کو سوئم کا خطرہ تھا کہ آج میرا سوئم ہو جائے گا, اور آج وہ حمایت نہ کرتا جسے عمران کہتے ہیں تو خدا کی قسم اسلام کی قبر پر پھول چڑھانے والا مجاور بھی نہ ملتا. ادھر سے ابو لہب اٹھا اور ادھر سے ابو طالب اٹھا. ہر چہرے پہ توجہ ہے, لیکن ہر بندہ اس معیار پر نہیں پہنچا جہاں میں لانا چاہتا ہوں. لیجئے میں فکر بدل دیتا ہوں. ادھر سے بت پرست اٹھا اور ادھر سے محمد کا سرپرست اٹھا. زبان سے بولنا جسے بات سمجھ میں آئے, جسے عظمت ابو طالب کی سمجھ آئے, ہوشیار ہو کر, بیدار ہو کر نہیں. ابھی بھی کچھ بندے چپ ہیں, میں فکرہ بدل دیتا ہوں. ادھر سے کعبے کا چور اٹھا, ادھر سے کعبے کا وارث اٹھا, ادھر سے کذاب اٹھا اور ادھر سے 14 صادقین کا باپ اٹھا. ابھی بھی سمجھ نہیں آئی اسے میں شہید محسن نقوی کی زبان میں سمجھا دیتا ہوں. سید فرماتا ہے حیدر ہو کہ حسنین کہ سجاد خدا ہو, باقر ہو کہ جعفر ہو کہ موسیٰ کے رضا ہو, جواد تقی ہو کہ نقی مست دعا ہو, سرکار حسن عسکری انجم و قبا ہو, یا مہدی آخر کے حجابوں میں چھپا ہو. ہر جزوی اسی پہ کرے غالب سے ملے گا, ہر فرد کا شجرہ ابو طالب سے ملے گا. ہر جز ایسے نہیں, کلندر مزاج بن کے, بوشر طبیعت بن کے, سلمان نیشت بن کے, کلندر شریعت بن کے, کلیجے کے خون کو اکٹھا کر کے, دونوں بازو بلند کر کے, پوری طاقت کے ساتھ 5 مرتبہ زبان کے ساتھ دل بولو علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی. نعرہ حیدری سلامت ہو. سامعین گرامی قدر وہ اٹھا اور اس نے ہلچل مچا دی. اس نے ایک ہاتھ سے, الٹے ہاتھ سے ابو لہب کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور اسے دبایا, اور فکرے کیا کہے, اسکت یا حمار, اب کھوتیا چپ کر, سلامت رہو, آباد و شاد رہو. شیر خدا کا باپ بول رہا ہے. سرکار عمران کی طاقت کو سمجھو. 40 بندوں کی طاقت کو بائیں ہاتھ سے بٹھایا اور پھر اپنا دائیں ہاتھ رحمت عالم کی طرف کیا. رحمت کے لیے خود رحمت بن گیا, چہرے پہ مسکراہٹیں لے کر آیا, غضب کو کافور کیا اور پوری شفقتوں کا ایک احاطہ بن کر آواز دے کے کہتے ہیں کم کم یا سیدی و یا مولایا و بلغ ما انزل الیک من ربک. اٹھ میرے سردار, اٹھ میرے
مولا اٹھ میرے مولا اٹھ میرے مولا اٹھ میرے مولا. چچا عرب کے معاشرے میں اپنے بھتیجے کو مولا نہیں کہتا. بھری پنچایت میں حضرت عمران نے یتیم عبداللہ کو مولا کہا. رحمت الہی جوش میں آئی. اے ابو طالب ہل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہے. تو نے 40 کافروں میں میرے محمد کو مولا کہا ہے, میں 1.25 لاکھ حاجیوں میں تیرے علی کو مولا بنوا دوں. سلامت پہلے اپنے رشتہ داروں کو دعوت ایمان دے. آج مسلمان بڑا ڈھیٹ ہو کے کہتا ہے فلاں بھی رشتہ دار تھا, فلاں بھی رشتہ دار تھا. میں کہتا ہوں جنہیں تم رشتہ دار کہتے ہو انہیں دعوت ذوالعشیرہ میں تو دیکھو. خدا تمہیں سلامت و آباد و شاد رہے. انہیں دعوت ذوالعشیرہ میں تو دکھاؤ. اگر رشتہ دار تھے تو وہاں پہ آنا چاہیے. اب 2 ہی باتیں ہیں, اگر نہیں آئے تب بھی رشتہ دار نہیں, اور اگر آ گئے تب بھی حمایت مصطفیٰ نہیں کی ہے. اور رسول نے اس حمایت کے لیے سب سے پہلے آواز دی ابو طالب کے بیٹے کو, علی دعوت کا اہتمام کرو اور کافروں کو بلاؤ. تقریر شروع ہو گئی. دعوت کا اہتمام کرو, کافروں کو بلاؤ. یہ دعوت ہوگی کہاں پر؟ یہاں مجلس ہوئی, اعلان ہوا, مجلس ہوگی. تو آپ نے پوچھا کہ کہاں ہوگی. میں پوچھتا ہوں کہ اسلام کی دعوت ہے اور رسول نے پہلی تقریر فرمانی ہے, تو یہ کہاں پہ ہوگی؟ تو کیا یہ کعبے میں ہوگی؟ کیا نہیں, کعبے میں نہیں ہوگی. کہاں ہوگی؟ کہا ابو طالب کے گھر. اب میں مجلس بھی پڑھ رہا ہوں, چہرے بھی پڑھ رہا ہوں. سلامت رہیں. یہ دعوت ہوگی کہاں ہوگی؟ ابو طالب کے گھر. جب اللہ کا اپنا گھر موجود تھا. بھائی میرے خاموش دوستو, کعبہ مکے میں ہی تھا اور کہاں میں موجود تھا؟ جب اللہ کا اپنا گھر موجود تھا تو عالم اسلام سے بڑے ادب کے ساتھ میں سن 1430 ہجری کے عشر محرم کی پہلی تقریر میں بڑے ادب کے ساتھ یہ سوال کرنا چاہتا ہوں. جاؤ علماء کی کتابوں کو کھنگال کر دیکھو, اپنے اپنے مفتیوں سے پوچھو کہ جس مکہ میں اللہ کا اپنا ذاتی گھر موجود تھا وہاں توحید کا جلسہ کعبے میں کیوں نہیں ہوا, ابو طالب کے گھر کیوں ہوا؟ تو سارے علماء اسلام جواب دیتے ہیں کہ اس کی بڑی مجبوری تھی. کعبے میں بت رکھے ہوئے تھے اور جہاں پر بت ہو وہاں توحید کے جلسے نہیں ہوتے. تو پھر تسلیم کر کہ رحمان کے گھر بت تھے, عمران کے گھر بت نہیں. آل محمد آپ کو آباد و شاد رکھے. حسین کی اماں آپ کو سلامت رکھے. مل کے حیدری تسلیم کرو کہ رحمان کے گھر بت تھے, عمران کے گھر بت نہیں تھے. اگر وہاں بت ہوتے تو توحید کا جلسہ وہاں پہ نہ ہوتا. پھر اس کے بعد دعوت ہے تو کھانا بھی ہوگا. یہ ابو طالب کے گھر کی سنت ہے. تقریر بھی سناؤ, لنگر بھی کھلاؤ. یہ دسترخوان ابو طالب ہے. کون اہتمام کرے گا؟
کہ ابو طالب دسترخوان کا اہتمام کرے گا. معبود حد ہو گئی. بنی اسرائیل کے بدماشوں کے لیے آسمان سے پکے پکائے کھانے تو بھیجے. جلسہ تیرے اسلام کا ہو, ذکر تیری توحید کا ہو, اعلان تیرے نبی کی نبوت کا ہو, اور کھانا ابو طالب کھلائے. کہا تم مشرت پروردگار کو نہیں سمجھ سکتے, میں پہلے دن سے ابو طالب کا نمک کھلا رہا ہوں تاکہ قیامت تک جو بھی عمران کو کافر کہے سمجھنا نمک حرام بھوگ رہا ہے. سلامت رہا امام حسین, آپ کو سلامت رہا. خطیب آل محمد علامہ حضرت زیدی اعلی مقامہ کا فکرہ ہے, پیغمبر نے الف والے اقرب بلائے, یہاں عین والے اقرب آ گئے. بھئی جوان بزرگوں کی طرف توجہ کریں, وہ انہیں سمجھا دیں. یہ مولوی صاحبان کہتے ہیں نا برج اقرب, علماء نجوم یہ کہتے ہیں برج اقرب لگ گیا. اور بعض بندے کہتے ہیں کہ یہ سال بڑا بھاری ہے, لیکن یہ جو سال آگے شروع ہو رہا ہے 2009, یہ بڑا مقدر والا سال ہے. اس میں دو لفظ ہیں, ادھر 2 کھڑا ہے, ادھر 9 کھڑا ہے. 2 علی کا عدد ہے, 9 بطول کا عدد ہے. اور یہ کم وقت مولوی کہتے ہیں جناب نئے سال شروع ہو رہا تھا. یہ شیعہ بھی بڑے عجیب ہیں, آغاز سال نو میں ہیپی نیو ایئر کہنا چاہیے, نئے سال کی مبارک دینی چاہیے. یہ نئے سال کا آغاز رو کے کر دیتے ہیں, پورا سال منحوس ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں جاہل ملا, اگر سال کے آغاز میں رونے سے تیرا سال منحوس ہو جاتا ہے تو جب تو پیدا ہو کے رویا تھا تو تیری پوری زندگی منحوس نہیں ہو گئی. جب آتے ہی تم روئے تھے, بلکہ جو تجربہ کار لوگ ہیں بزرگ انہیں معلوم ہوگا کہ اگر بچہ پیدا ہو کر نہ روئے اسے مارتے ہیں کہ رو, اور پھر بھی وہ نہ روئے تو پھر اوپر والے روتے ہیں. کہ یہ نہیں رویا, یہ مردہ ہے. پتہ چلا رونا زندگی کی علامت ہے. جو نہیں روتے وہ مردہ ہیں, جو روتے ہیں وہ زندہ ہیں.